میرے ایک دوست تبلیغ کے لیے ساری دنیا گھوم آئے ہیں۔ یہ تبلیغ مسلمانوں کے اندر ہے، تبلیغ مسلمانوں ہی میں ہوتی ہے، اور غیر مسلموں تک دین پہنچانے کا نام ہے دعوت۔ قرآن میں 2 آیتیں الگ ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ بلا تیرے پروردگار کے راستے کی طرف دانش مندی سے، اور دل میں بات اتر جائے اس طرح سے بلا، اور اگر بحث کی نوبت آ جائے تو اچھے طریقے سے بحث کر۔ یہ ہے غیروں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ادعو، یہ دعوت ہے۔ اور دوسری آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو وحی ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں اس وحی کو آپ پہنچائیے۔ تو سب سے پہلے حضور وحی آتی تھی، صحابہ کو یاد کراتے تھے، وہ اٹھ کر سارے مدینہ میں وحی پہنچاتے تھے۔ تو مسلمانوں تک دین پہنچانے کا نام تبلیغ ہے، اور غیروں کو اسلام کی طرف بلانے کا نام دعوت ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ تبلیغ مسلمانوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے اندر کام کرنے ہی کا نام تبلیغ ہے۔ حالانکہ ان کا پڑوسی غیر مسلم ہے، انہیں آج تک اسلام کی دعوت نہیں دی ہے، آپ دیجیے۔ دین کا ہر کام ایک آدمی نہیں کر سکتا، تقسیم کار ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یہ تبلیغ میں گھومتے ہیں، قرآن تو نہیں پڑھاتے، حدیث تو نہیں پڑھاتے، حدیث کو تو پڑھا لے، قرآن کو تو پڑھا لے۔ ایک مثال سمجھو میرے بھائیو، کوہ نور ایک ہیرا ہے، ہندوستان کی ملکیت تھا، انگریز اسے چرا کر لائے ہیں۔ جب وہ حاکم تھے تو وہ کوہ نور ہیرا لائے ہیں، اور وہ لندن میں ہے۔ کہتے ہیں، میں نے دیکھا نہیں، کہتے ہیں کہ وہ 700 گرام کا ہیرا ہے، اور اس کی قیمت پورے ہندوستان، انڈیا نہیں، پورے ہندوستان سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ کہتے ہیں یہ 1 پیس کوہ نور ہے، یہ ہاتھ سے گر گیا اور اس کے 7 ٹکڑے ہو گئے، چھوٹے بڑے۔ تو ہر ٹکڑا اپنی قیمت کھو نہیں دے گا، ہر ٹکڑے کی قیمت ہوگی، مگر 1 پیس کوہ نور کی جو قیمت ہے وہ کسی ٹکڑے کی نہیں ہوگی۔ اب سمجھو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کا جو کام تھا وہ 1 پیس کوہ نور والا کام تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں داعی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، مجاہد بھی تھے، ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، سب کچھ ایک ساتھ تھے۔ 1 پیس کوہ نور کام تھا حضور اور صحابہ کا۔ پھر جب زمانہ آگے بڑھا تو کام پھیلے تو حصے ہوئے۔ جہاد اس کا کام انہوں نے لے لیا، حکومت چلانے کا کام انہوں نے لے لیا، حدیث پڑھانے کا کام انہوں نے لے لیا، قرآن پڑھانے کا کام انہوں نے لے لیا، فقہ پڑھانے کا کام انہوں نے لے لیا، مسلمانوں میں کو دین پہنچانے کا کام انہوں نے لے لیا، غیر مسلموں کو دین پہنچانے کا کام آپ لے لیجئے، اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بیچارے جو کر رہے ہیں، آج آدھی دنیا مسلمان مراد ہے، میری کافر مراد نہیں ہے، مسلمان آدھی دنیا کلمہ بھی نہیں جانتی۔ تو ان کو اگر وہ دین پہنچاتے ہیں اور دین کی بنیادی باتیں سکھلاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ جو لوگ غیر مسلم ہیں ان تک دین پہنچانا فرض ہے، وہ فریضے کے لیے آپ کھڑے ہوئیے، وہ فریضہ ادا کیجئے، وہ کر رہے ہیں، کرنے دیجئے ان کو کام، جو کام باقی ہے وہ آپ لیجئے۔ آج تو اسلام کی دعوت نہیں دی ہے۔ سوال کرنے پر جواب دیا کہ ابھی اپنی نوکری پکی کر رہا ہوں، گزشتہ 10 سال سے، یہ سب وہی بات ہے۔ میں نے کہا یہ صیغہ
کام کما حقہ نہیں ہو رہا، غیروں میں دین کی طرف بلانے کا کام جیسا ہونا چاہے نہیں ہو رہا۔ اللہ توفیق دے کچھ بندوں کو جو اٹھائیں۔ ہندوستان میں ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا کلیم، وہ یہی کام کر رہے ہیں، غیروں میں دین کی طرف بلانے کا کام۔ مگر اب ہندوستان میں ماحول نہیں رہا۔ جب ہندوستان میں ہماری حکومت تھی اس وقت ہم ہندوؤں کو اسلام کی طرف بلاتے تو بڑی آسانی سے آتے۔ اب ایک ہندو مسلمان ہوتا ہے تو پورے علاقے میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، ہندو آفت آ جاتی ہے، تو وہاں ماحول نہیں رہا۔ پھر بھی وہ اپنے والا بیچارے کام کرتے ہیں، تھوڑا بہت کام ہوتا ہے، لیکن یہ جو امریکہ اور یورپ کنٹریز ہیں ان میں تو اوپن مائنڈ لوگ ہیں اور یہاں کام کرنے کے بہت مواقع ہیں۔ تو جیسا یہ دعوت جیسا تبلیغ کا کام پھیلا ہوا ہے، الحمدللہ جو کچھ ہو رہا ٹھیک ہو رہا ہے، ایسا یہ کام بھی اٹھو اور یہ کام کرو۔ اس ملکوں کے اندر، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، یورپ کے تمام ملکوں میں اس کے بہت چانسز ہیں۔ مگر دور اول میں اسلام کا کام ہو رہا تھا تو بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا، اب اتنا تیزی سے نہیں پھیل رہا۔ اس کی 3 وجہ ہے۔ پہلے جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اپنے خاندان سے تو کٹ گیا اور دنیا میں خاندان کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو دور اول میں جو آدمی جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تھا اس کی فیملی کا ایک فرد بن جاتا تھا۔ اب اس کے حسن و قبا پر نظر رکھنا اس فیملی کا کام تھا۔ اب ایک آدمی اسلام قبول کیا، اب اس کا کسی خاندان کا فرد تو ہے نہیں، اپنے خاندان سے کٹ گیا، کسی خاندان نے اسے اپنایا نہیں، تو بیچارہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ بھیک مانگتا پھرے گا، میں نو مسلم ہوں مدد کرو، میں نو مسلم ہوں مدد کرو۔ نہیں، اس کے اچھے برے پر نظر رکھنا اس خاندان کا کام ہے، اچھا کام کر برے کام سے روکنا۔ اب یہ سلسلہ نہیں رہا۔ پہلے جہاں کوئی مسلمان ہوا تو جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اس کی فیملی، اس کے پورے خاندان کا، قبیلے کا جز بن جاتا تھا۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے پر دادا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، یہ پر دادا جوفی نام کے ایک آدمی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، تو ان کا سرنیم ہی جوفی ہے، یعنی وہ خاندان میں شریک ہو گیا اور خاندان کا جو سرنیم ہے وہ سرنیم ان کو ملتا تھا۔ البتہ کتابوں میں فرق کرتے تھے کہ جوفی نسبن، جوفی ولاءن، یہ جوفی ہے نسب کے اعتبار سے اور یہ جوفی ہے دوستی کے اعتبار سے، ولاءن۔ تو یہ ایک سسٹم تھا۔ تو کوئی بھی آدمی اسلام قبول کرتا تھا تو وہ تنہا نہیں رہتا تھا۔ آج جو اسلام کرتا ہے اس کا کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے۔ تعاون چاہے پیسے سے تعاون کرے، پیسوں کا تعاون نہیں چاہیے، پیسے تو اللہ دیتے ہیں، خاندان چاہیے۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا، میں راندیر میں پہلے پڑھاتا تھا، 9 سال میں نے وہاں پڑھایا ہے، تو میں چھاچھا اسٹریٹ میں رہتا تھا، تو اس کے پشت پر ایک ڈاکٹر تھے، اب وہ انتقال ہو گیا نہیں ہے، ان کی بیوی تھی اور 2 لڑکیاں تھیں اور وہ 9 مسلم، پوری فیملی مسلمان ہوئی تھی۔ بیوی تو کچھ زیادہ پکی نہیں تھی مگر بیٹیاں اور ڈاکٹر صاحب بہت پکے مسلمان تھے۔ وہ میرے پاس آتے تھے اور سر کی آنکھوں سے روتے تھے میرے سامنے، میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، کیا کروں، ان کو کوئی اٹھاتا نہیں۔ سر کی آنکھوں سے بندہ روتا تھا۔ میرے لڑکے اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، شادی کے قابل نہیں تھے، اور میں کوئی کہا ان لڑکیوں کا، مجھے لڑکیاں میرے گھر میں دیکھ کر کہا مجھے پریشان ہوں، ان لڑکیوں کو لیتا نہیں۔ اب یہ صورتحال ہے، اگر لڑکے ہوں تو کوئی دیتا نہیں، لڑکیاں ہیں تو کوئی لیتا نہیں، تو
تو اب کوئی اسلام کیسے قبول کرے گا بھائی؟ پھر میں تو دیوبند مدرس ہو کر چلا گیا. پھر بعد میں اب مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے فضل سے دونوں لڑکیوں کا 2 مولویوں سے نکاح ہوا ہے اور بہت خوشحال ہیں دونوں. اور وہ ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیوی کا تو انتقال ہو گیا. لیکن وہ میرے سامنے بیچارے روتے تھے آ کر کے میں کیا کروں ان لڑکیوں کو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. تو اب فیملی کے ساتھ جب کوئی آئے گا تو اس کی لڑکیاں ہیں، وہ لڑکیاں کسی کو دینی پڑیں گی. لڑکے ہیں تو ان کے لیے لڑکیاں لینی پڑیں گی. یہ دور اول میں جو سسٹم تھا وہ سسٹم آج نہیں رہا تو اسلام کی اشاعت رک گئی. دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ دین اسلام کو بڑے بڑے علماء دعوت کا کام کرتے تھے اور دین اسلام کو اس انداز سے وہ سمجھاتے تھے کہ اس کا دل قبول کر لے. ایک صحابی ابو کبیر حذلی ہیں، حضور کی خدمت میں آئے اور عرب کا ڈاکو تھا، عرب کا بہت بڑا ڈاکو. جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو اب تو سب کو جھک مار کے مسلمان ہونا ہے. تو وہ آیا اور اس نے آ کر کہا میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں مگر میری 2 شرطیں ہیں. ایک تو میں زنا کا عادی ہوں، زنا میں کروں گا، اس کی مجھے اجازت ہونی چاہیے، اور ایک میں نماز نہیں پڑھوں گا. اگر یہ 2 شرطیں منظور ہیں تو میں تیار ہوں مسلمان ہونے کے لیے. تو حضور نے ان سے سوال کیا کہ تم جن عورتوں سے، تمہاری بیٹی سے، تمہاری بہن سے اگر کوئی زنا کرے تو تمہیں غصہ آئے گا؟ تو ڈاکو تھا، بہادر، قتل کر دوں گا خبیث کو. تو حضور نے فرمایا کہ تم جن عورتوں سے زنا کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی بہن ہے، ان کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو ایک دم خاموش ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں زنا سے توبہ کرتا ہوں، زنا نہیں کروں گا. تو حضور نے ان سے کہا جب تم مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھو گے تو مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ دین جس میں نماز نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پڑھوں گا میں نماز. مسلمان ہو گئے بڑے صحابہ میں سے. تو سمجھانے کا ایک انداز ہے. اب آج کل اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ چاہیے. ہمارے یہاں ہندوستان میں مولانا کلیم صاحب ہیں، وہ باقاعدہ فضلاء مدرسوں سے فارغین کو ٹریننگ دیتے ہیں. تیسری بات، عیسائی مشینری کام کرتی ہے زر اور زن کی بنیاد پر، پیسہ بھی دیتی ہے، لڑکیاں بھی دیتی ہے. تو تم لڑکیوں کو تو چاہو مسلمان ہونے کے بعد لڑکی تو اس کے نکاح میں دیں گے، کوئی زر کا بھی انتظام چاہیے، پیسہ کا فنڈ بھی چاہیے کہ ایسے بندوں کو. اسلام میں مؤلفۃ القلوب، لوگوں کے دلوں کو اسلام سے جوڑنے کے لیے زکوٰۃ کا بھی ایک مصرف مؤلفۃ القلوب کو بنایا تھا. تو فنڈ چاہیے. اس زمانے میں اب مولانا کلیم صاحب بیچارے کام کر رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ تو کچھ نہیں. اگر کوئی آدمی نیا مسلمان ہوا، اب تو اپنے خاندان سے کٹ گیا، اس کو جھونپڑا بنا کر کے رہنے کے لیے دینا تو پڑے گا. ہمارے پاس فنڈ چاہیے. یہ سب اسباب اکٹھا ہوں گے تب دعوت کا کام ہوگا. تبلیغ والے بیچارے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو. آپ یہ کام کرنے کے لیے سوچئے، اور ان ملکوں کے اندر بہت امکانات ہیں اس کے. میرے ایک دوست تبلیغ کے لیے ساری دنیا گھوم آئے ہیں.